بسم اللہ الرحمن الرحیم نظامی موٹیویشنل چینل کی انتہائی اہم نشریات پیغام رمضان میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق نظامی. ناظرین و سامعین، آج 5 رمضان المبارک ہے اور آج ان خوبصورت گھڑیوں، ان خوبصورت ساعتوں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اور آج جو موضوع سخن آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں وہ موضوع سخن ہے کہ رحمت الہی، جب انسان کی طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے تو وہ کس طرح ہوتا ہے، اور رمضان المبارک میں جو اس رحمت کو بڑھا دیا جاتا ہے اور رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کے بارے میں بھی گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ خوبصورت شخصیات یہاں پر موجود ہیں. خوبصورت ثناخوان مصطفیٰ تلاوت کلام پاک کے لیے قاری القراء زینت القراء یہاں پر موجود ہیں. ان کی خوبصورت آواز میں ہم تلاوت کلام پاک بھی سماعت فرمائیں گے اور انہی کی تلاوت کلام پاک سے اس بزم کا آغاز بھی کیا جائے گا. ناظرین و سامعین، بڑے خوبصورت اشعار کے ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. اور شہادت حسین دراصل مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اور درود جب حضور پہ پڑھا جائے تو یقیناً آپ بھی درود پڑھتے ہیں، میں بھی درود پڑھتا ہوں. کونے کونے سے عالم اسلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنا درود پیش کیا کرتے ہیں. فرشتے اپنی اوقات کے مطابق حضور پر درود پڑھتے ہیں اور اللہ کریم اپنی شان کے مطابق حضور پر درود پڑھتے ہیں. ایک شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں حضور پہ درود پڑھا، کہتا ہے کہ الہی محبوب کل جہاں کو دل و جگر کا سلام پہنچے. کہ الہی محبوب کل جہاں کو دل و جگر کا سلام پہنچے. نفس نفس کا درود پہنچے، نظر نظر کا سلام پہنچے. بساط عالم کی وسعتوں سے، جہان بالا کی رفعتوں سے، ملک ملک کا درود اترے، بشر بشر کا سلام پہنچے. رسول رحمت کا بار احسان تمام خلقت کے دوش پر ہے. کہ رسول رحمت، یہاں پر رک کر یہ بات کرنا چاہوں گا کہ شاعر کا تخیل بھی دیکھیے کہ وہ کہتا ہے صرف رسول نہیں بلکہ رسول رحمت، یعنی ایسے نبی جو رحمتوں کا نزول کرتے ہیں. کہ رسول رحمت کا بار احسان تمام خلقت کے دوش پر ہے، تو ایسے محسن کو بستی بستی نگر نگر کا سلام پہنچے. اور میرا قلم ہے انہی کا صدقہ میرے ہنر پہ ہے سایہ ان کا. کہ میرا قلم ہے انہی کا صدقہ میرے ہنر پہ ہے سایہ ان کا. حضور خواجہ میرے قلم کا میرے ہنر کا سلام پہنچے. یہ التجا ہے کہ روز محشر گناہ گاروں پہ بھی نظر ہو. یہ التجا ہے کہ روز محشر گناہ گاروں پہ بھی نظر ہو. شفیع امت کو ہم غریبوں کی چشم تر کا سلام پہنچے. الہی محبوب کل جہاں کو دل و جگر کا سلام پہنچے. نفس نفس کا درود پہنچے، نظر نظر کا سلام پہنچے. ناظرین و سامعین، اسی کلام کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہ التماس گزاری کرنا چاہوں گا کہ آج جو مہمانان گرامی میرے ساتھ موجود ہیں ان کے تعارف کی طرف چلتے ہیں. آج میرے ساتھ انتہائی خوبصورت شخصیت جناب حضور قبلہ غلام مرتضیٰ صابری صاحب، جو کہ کہوٹہ کی پاک سرزمین سے تشریف لائے ہیں. آپ میری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. حضور میں آپ کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور انہی کے ساتھ بلبل چمنستان رسالت میں کہوں کہ نعت رسول مقبول کا میدان ہو تب بھی، اور تلاوت کلام پاک کے میدان میں بھی آپ کو اگر دیکھا جائے تو آپ اپنی مثال آپ ہیں. میری مراد ہیں جناب قاری محمد حسیب چشتی صاحب. آپ بھی میری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. کہوٹہ سے آپ بھی تشریف لائے. میں آپ کو بھی دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. تو جی ناظرین و سامعین، آپ کو پتا ہے کہ ہماری ٹرانسمیشن کا جب بھی آغاز ہوا کرتا ہے یا تو حمد باری تعالیٰ سے ہوتا ہے، اور اگر ہمارے پاس اتنے خوبصورت چہرے موجود ہوں جو قاری قرآن ہوں، بڑے خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک پیش کرنا جانتے ہوں، تو ہم ان سے اتفاق کیا کرتے ہیں اور ان کی خوبصورت آواز میں تلاوت کلام پاک سنا کرتے ہیں. تو آئیے ناظرین سنتے ہیں قاری محمد حسیب چشتی صاحب کی آواز میں خوبصورت تلاوت کلام پاک. سبحان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
لنخرج به حبا माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये थे जनाब कारी मोहम्मद हसीब चिश्ती साहब, जो बड़ी खूबसूरत अंदाज में तिलावत कलाम पाक से हमारे क़ुलूब व अज़हां को मुअत्तर व मुनव्वर फरमाते हुए हमारे इस खूबसूरत नशरियात का आगाज़ फरमा रहे थे। अल्लाह करीम की ज़ात इनके सोज़ो गदाज में मज़ीद बरकतें अता फरमाएँ। नाज़रीन व सामीन, मौजू है रहमत इलाही, तो इसके बारे में बात याद आती है कि रहमत दा दरिया इलाही हर दम वक्ता तेरा, कि रहमत दा दरिया इलाही हर दम वक्ता तेरा, जे ही कतरा बख्शे मैनू कम बन जांदा मेरा। और इसी पर अगर फिर मैं बात करूं तो अदल करें ता थर थर कंबन उचियां शाना वाले, कि अदल तरें ता थर थर कंबन उचियां शाना वाले,
کہ عدل کریں تاں تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے فضل کریں تاں بخشے جاون میں ورگے منہ کالے کہ فضل کریں تاں بخشے جاون میں ورگے منہ کالے. یعنی کہ یہاں پر ہمیں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جب بھی مانگنا ہے اس کا فضل مانگنا ہے, اس کا کرم مانگنا ہے, اس کی رحمت کو آواز دینی ہے, عدل کو کبھی آواز نہ دینا. کیونکہ عدل میں پھر وہ, میں خوبصورت بات اگر یہ کہوں کہ اگر سورہ 3 کا مکمل آپ مطالعہ فرمائیں اور ترجمے کے ساتھ قاری صاحب بھی اگر یہاں پر تشریف فرمائیں اس بات کی تصدیق کریں گے, جب اس کی بندہ آخری آیات میں پہنچتا ہے تو وہاں پہ بات کی جاتی ہے کہ کیا تمہارا رب بہتر انصاف کرنے والا نہیں ہے. کہ رب وہ ہے جو سب سے بہتر انصاف کرنے والا ہے. وہ تو انصاف اس قدر کرتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی شخص نے, کیونکہ آج کل گندم کٹائی کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے, تو اس کے حوالے سے یہ بات کرنی ضروری ہے کہ آپ اگر کسی کی فصل پکی کھڑی ہے اور آپ اس کے پاس سے گزر رہے ہیں اور ایک سٹا چھوٹا سا اتار کر آپ اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے اس کو مسلتے ہیں, مسلنے کے بعد جو بوسا ہے اسے اڑا دیتے ہیں اور دانے کھا جاتے ہیں. اللہ کریم کا جو انصاف ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ میں تجھ سے وہ بوسا اڑانے کا حساب الگ سے لوں گا اور وہ جو دانے کھائے ہیں ان کا حساب تجھے الگ دینا پڑے گا. لیکن ہم تو یہاں کسی بات کا خیال نہیں کرتے, لاکھوں کروڑوں اربوں روپے غبن کر جاتے ہیں, دوسروں کا حق کھا جاتے ہیں, پڑوسیوں کا حق کھاتے ہیں, یتیموں کا حق کھاتے ہیں. اللہ کریم کی ذات ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین و سامعین, آج جو میرے ساتھ مہمان گرامی موجود ہیں جناب حضور قبلہ غلام مرتضیٰ صابری صاحب, آئیے ان کی طرف چلتے ہیں اور آج ان سے رحمت الہی کے حوالے سے خوبصورت گفتگو کرتے ہیں. حضور پھر سے ایک دفعہ آپ کا انتہائی ممنون مشکور, آپ میری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. یہاں پر جو موضوع سخن ہے رحمت الہی کے حوالے سے ہم گفتگو کرنا چاہ رہے تھے کہ اللہ کی رحمت جب اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی طرف نازل ہوتی ہے تو اس کا کیا پھر معیار ہوتا ہے, کیا سلسلہ ہوتا ہے. باقی انبیاء کی بھی امتیں تھیں, ان پر بھی اللہ کریم کی رحمتوں کا نزول ہوا کرتا تھا, لیکن ایک نیکی کے بدلے فقط ایک نیکی, اور یہاں پر جب ایک نیکی کی جائے تو اس کے برابر 10 نیکیاں ملتی ہیں. یہ بھی اللہ کی یقیناً رحمت ہے, اور یہ خصوصاً بالخصوص اللہ کریم کی ذات نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے مختص کیا ہے. تو اس پر حضور کیا اپنے خیالات و افکار کا اظہار فرمائیں گے؟ جزاک اللہ. سب سے پہلے تو میں جناب عمر فاروق نظامی صاحب آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے دعوت دی ہے اور وہ ناظرین سے مخاطب ہونے کا موقع جو ہے وہ آپ نے فراہم کیا ہے. بڑی خوبصورت بات سے آپ نے آغاز کیا ہے کہ عدل کریں تے تھر تھر کمن. واہ واہ. اللہ نے ہمیں کسی جگہ بھی قرآن مجید میں یہ تعلیم نہیں دی ہے کہ مجھ سے عدل مانگو, واہ واہ, بلکہ اللہ نے ہمیں جہاں بھی تعلیم دی ہے یہی کہا ہے مجھ سے بخشش مانگو, مجھ سے کرم مانگو, مجھ سے رحمت مانگو. واہ 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 واہ. جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. جی بسم اللہ. کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے. اگر عدل کوئی اچھی چیز ہوتی تو رب جو ہے, ویسے تو عدل کرنا آپس میں یہ اچھی بات ہے, لیکن اللہ اگر عدل پر جو ہے وہ معیار رکھتا, فیصلے کرتا, تو ہمیں کبھی بھی اپنی رحمت کا سوال ہمیں کرنے کا طریقہ نہ بتاتا. یہ جو میں نے قرآن مجید میں سے آپ کے سامنے پڑھا ہے نا, اس میں اللہ رب العزت نے جو ہے ہمیں ایک طریقہ بتایا ہے. کوئی بادشاہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو اس سے مانگنے کا ایک مضمون بتا دے کہ اس طرح مجھ سے مانگو. رب نے ہمیں ایک مضمون بتا دیا ہے کہ کس طرح مجھ سے مانگو, مانگنے کا طریقہ کیا ہے. وہ کتنا خوبصورت طریقہ ہے. وہ فرما رہا ہے واعف عنا واغفر لنا. علامہ علوسی بغدادی نے اس کا جو ترجمہ کیا ہے ہمیں بتایا ہے کہ وہ کیا ہے. وہ فرماتے ہیں واعف عنا یعنی ہمارے گناہوں کے آثار و نشانات اور گواہوں کو مٹا دیجئے. واہ واہ واہ. گواہوں کو بھی اور نشانات کو بھی مٹا دیجئے. اس کا معنی یہ ہوگا جب ہم اللہ سے مانگیں گے, آگے فرمائیں گے, ہم عرض کریں گے اللہ سے واغفر لنا. تو اس کا ترجمہ کیا ہے, اس کا معنی کیا ہے, علامہ علوسی بغدادی نے جو ہمیں بتایا. آپ فرماتے ہیں کہ ہماری برائیوں پر ستاری کا پردہ ڈال دیجئے. واہ 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 واہ. ہم سے جو گناہ ہوتے ہیں ان پہ اپنی ستاری کا یا اللہ پردہ ڈال دیجئے. کتنا خوبصورت مضمون اللہ ہمیں بتلا رہا ہے کہ جو ہم سے گناہ ہوتے ہیں, ہم سے برائیاں ہوتی ہیں, بتقاضۂ بشریت دیکھیں نا, ہم قدم قدم پہ گناہ کرتے ہیں, تو رب نے ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ مجھ سے اس طرح مانگو کہ یا اللہ ہماری برائیوں پہ ستاری کا پردہ ڈال دیجئے, اور ہماری جو نیکیاں ہیں یا اللہ ان کو لوگوں پہ عیاں کر دیجئے. واہ واہ واہ. اور آگے اللہ نے فرمایا وارحمنا, اور یا اللہ ہمارے اوپر رحمت نازل فرما.
یہ اللہ نے ہمیں مضمون بتایا ہو کہ اللہ فرما رہا ہے یا اللہ مجھ سے اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے یہ مانگو کہ میں تمہاری برائیوں پہ اپنی ستاری کا پردہ ڈال دوں، اور پھر مجھ سے یہ مانگو کہ میں تم پر اپنی رحمت نازل فرماؤں۔ یہاں میں آپ کی ایک بات کرنا چاہوں گا ناظرین سے شیئر، کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں، کتنی خوبصورت درخواست اللہ نے ہمیں اپنی بارگاہ میں پیش کرنے کا طریقہ بتایا۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو کچھ چیزیں ہیں جو ہو جاتی ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اطاعت کی توفیق ہم سے چھین لی جاتی ہے۔ جی بے شک اطاعت کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ پھر جو ہمارے پاس رزق کی فراوانی ہوتی ہے اس کو بھی ہم سے چھین لیا جاتا ہے۔ ناظرین کو میں یہ ایک دعوت بھی دینا چاہوں گا تاکہ ہم اللہ سے ہر وقت اس کی بخشش ہی مانگتے رہیں، تاکہ اطاعت کی توفیق ہم سے چھینی نہ جائے۔ اور پھر رزق کی جو فراوانی، یار بندہ رو رہا ہے کہ میرے پاس رزق کم ہے، میرے پاس رزق میں برکت نہیں ہے، تو یہ برکت اور فراوانی جو رزق میں ہے وہ بھی جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم سے چھین لی جاتی ہے، یعنی یہ چیزیں ہم سے چھین لی جاتی ہیں، اور پھر جنت میں جو ہمارا دخول ہے وہ بھی مشکل بن جاتا ہے۔ واہ 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 واہ، یہ بھی ایک جب ہم گناہ کر لیتے ہیں تو اللہ نے یہ جو فرمایا، علامہ علوسی بغدادی کہتے ہیں جو اللہ نے فرمایا نا مجھ سے مانگو کہ یا اللہ ہم پہ رحمت نازل فرما، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ یا اللہ گناہ کی وجہ سے جو توبہ کی توفیق تو نے، اطاعت کی توفیق تو نے ہم سے چھین لیا وہ واپس ہمیں لوٹا دے۔ واہ واہ واہ، خود رب ہم کو یہ طریقہ بتا رہا ہے کہ مجھ سے دعا یہ کرو کہ یا اللہ رحمت نازل فرما، یعنی وہ جو اطاعت کی توفیق تو نے ہم سے چھین لیا ہے یا اللہ وہ واپس ہمیں لوٹا دے۔ سبحان اللہ۔ اور جو رزق کی قلت آ گئی ہے، جو رزق کی تنگی آ گئی ہے، رزق میں فراوانی جو تو نے ہم سے چھین لیا ہے یا اللہ وہ بھی واپس بحال کر دے۔ یہ گویا ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ ہم پہ رحمت نازل فرما۔ اس کا معنی رحمت الہیہ یہی ہے کہ ہم ہر وقت اس سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں اور اس سے رحمت کا سوال کریں۔ جب رحمت کا سوال کریں گے تو کیا ہوگا، وہ اطاعت کی چھینی ہوئی توفیق جو ہے وہ اللہ بحال کر دے گا۔ وہ رزق میں جو تنگی آ گئی ہے وہ ختم کر کے اللہ ہماری رزق کو کشادہ فرما دے گا، اور وہ جو جنت میں داخلے کا اصول مشکل بن گیا تھا، اللہ جب ہم پہ رحمت نازل فرمائے گا تو وہ آسانی میں تبدیل فرما دے گا۔ وہ جو مشکل بن گئی تھی دخول جنت میں ہمارے لیے، تو اللہ پھر ہمارے لیے اس میں آسانی پیدا فرما دے گا۔ تو اللہ نے ہمیں درخواست کرنے کا، اپنی بارگاہ میں عرض کرنے کا یہ طریقہ ہمیں بتلا دیا ہے کہ مجھ سے اس طرح مانگو کہ میں تم پہ رحمت نازل کروں، وہ چھینی ہوئی جو اطاعت کی توفیق ہے وہ بھی میں بحال کر دوں، اور جنت میں داخلہ جو تمہارے لیے مشکل ہو گیا ہے وہ بھی آسان ہو جائے، تمہارے رزق میں جو قلت آ گئی ہے، تنگی آ گئی ہے، وہ بھی جو ہے وہ میں بحال کر دوں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ ہم کس طرح اس سے جو ہے اس کی رحمت کا سوال کریں۔ اگلا جملہ اس سے بھی ذرا بڑا خوبصورت ہے، انت مولانا، تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا مولا ہے۔ یہ کتنی خوبصورت، یہ پچھلا جو ہے نا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اس میں جو اللہ نے ضمیریں بیان کی ہیں وہ ضمیریں ہیں مستتر۔ جی بسم اللہ۔ اور آگے جو انت مولانا ضمیر بارز اللہ نے لائی ہے، یعنی گناہ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، کتنا اللہ ہمارے اوپر فضل فرما رہا ہے، رحمت نازل۔ گناہ سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ بندے سے دور ہو جاتا ہے، بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، درمیان میں پردے آ جاتے ہیں گناہ کی وجہ سے۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اللہ اور بندے کے درمیان پردے آ جاتے ہیں، لیکن یہ جو اللہ نے فرمایا نا انت مولانا، تو ہمارا رب ہے، تو کہا ضمیر بارز یہاں اللہ نے لائی اس لیے کہ وہ جو پردے تھے پہلے گناہ کی وجہ سے، اپنی رحمت سے وہ پردے میں نے ختم کر دیے ہیں۔ اب مجھے کہو انت مولانا ہے ہمارے رب، انت جو ہے مخاطب یہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے، رب نے کہا وہ پردے سارے، وہ حجاب ختم ہو گئے ہیں جو گناہ کی وجہ سے تھے، وہ اٹھ گئے ہیں، اب میں نے تم پہ رحم فرما دیا ہے، میں نے کرم فرما دیا ہے، میری رحمت تمہارے اوپر نازل ہو گئی ہے، اس لیے اب میری حضوری کے مزے لو اور کہو انت مولانا ہے ہمارے رب۔ کتنا خوبصورت انداز اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ دوری جو گناہ کی وجہ سے تھی، وہ نافرمانی کی وجہ سے تھی، اطاعت کے چھن جانے کی وجہ سے تھی، اب وہ ختم ہو گئی ہے، میں نے تمہارے اوپر رحم نازل فرما دیا، رحمت نازل فرما دی ہے، اب میری رحمت تمہارے شامل حال ہو گئی ہے، اس لیے اب حضوری کے دائمی مزے لو اور کہو انت مولانا ہے ہمارے
رب، کتنا خوبصورت انداز ہے. اللہ اپنے بندوں کو کس طرح سکھا رہا ہے کہ اس کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کریں. یعنی حضرت یہاں پر صوفیاء کرام نے بھی جس طرح کہ اللہ کریم بڑی خوبصورت انداز میں قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں اپنی رحمت کو آواز دینے کا طریقہ بتلا رہے ہیں، تو وہیں پر شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا بڑا خوبصورت ایک مجھے قول یاد آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب انسان پیدا ہو اور پیدا ہونے کے بعد گناہوں کے گھوڑے پہ سوار ہو جائے اور وہ گھوڑے کو دوڑاتا رہے ساری زندگی 85 سال 80 سال 90 سال دوڑانے کے بعد جب گناہوں کا گھوڑا تھک جائے اور وہ اس سے نیچے گرے تو وہاں سے رب کی رحمت کا آغاز ہوا کرتا ہے کہ یہ وہاں سے رب کی رحمت کا آغاز ہوتا ہے. یعنی کہ جب ہم تھک ہار جاتے ہیں، ہم میں طاقت باقی نہیں رہتی، اس وقت بھی اگر کوئی اللہ کریم کو یاد کرے گا تو اللہ کریم اس پہ ضرور فضل فرمائے گا. جی حضور آپ اپنی گفتگو بے شک ماشاءاللہ. تو میں یہ آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اللہ ہمیں طریقہ بتلا رہا ہے، اور پھر یہ میں آپ سے شیئر ناظرین سے کرنا چاہوں گا کہ اللہ چونکہ رحمت کرنے والا ہے اور ہم میں سے ہر ایک کا یہ خیال ہے، اس کی آرزو ہے، اس کی تمنا ہے کہ ہم پہ اللہ رحم کرے. تو اللہ نے ایک ہمیں اپنی رحمت کے اصول کے لیے ایک طریقہ بتایا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پہ رحم کرے تو اللہ کہتا ہے تم بھی تو رحم کرو نا. واہ واہ. یہ صوفیاء کا یہ ایک طریقہ ہے. آپ دیکھتے ہیں نا صوفیاء رحم کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے دوسروں پر. تو اللہ نے ہمیں طریقہ بتایا ہے اور اپنے خاص بندوں کی نشانی بتائی ہے. کہا رحماء بینہم، آپس میں وہ نرم دل ہوتے ہیں. واہ 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 واہ. آپس میں کیا ہوتے ہیں؟ نرم دل ہوتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے اسلامی معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ رحمت والا معاملہ کرتے ہوئے لوگوں کو، یعنی اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ رحمت والا معاملہ کرو، اور شان یہ بتائی ہے اپنے خاص بندوں کی، مدینے والے کے غلاموں کی جنہوں نے غلامی مصطفیٰ کا قلادہ اپنے گلے میں ڈالا. اللہ ان کی شان قرآن مجید میں بیان کرتے ہوئے کہتا ہے رحماء بینہم، آپس میں وہ نرم دل ہیں. کیا وہ آپس میں وہ کیا ہوتے ہیں؟ نرم دل ہوتے ہیں. حضرت میں اگر یہ کہوں کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ کریم کی ذات نے قاسم کی صفت عطا کی. بے شک ایسا ہی ہے. وہ رحمتیں بانٹ رہے ہوتے ہیں لوگوں میں. رحماء بینہم، آپس میں نرم دل ہوتے ہیں، اور اتنے نرم ہوتے ہیں کہ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے. میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک سرکار کے غلام آئے. انہوں نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں یہ تصوف کی بات آپ نے چھیڑ دیا بیچ میں، تو صوفیاء خالی انسانوں پہ نہیں رحم کرتے ہیں، وہ تو جانوروں پہ بھی ہمیں رحم کرتے ہیں. تو سرکار کے غلام آئے، آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں بکری کو ذبح کرنے کے لیے پکڑتا ہوں تو مجھے اس پہ رحم آ جاتا ہے. واہ 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 واہ. ہم میں سے ہر چاہتا ہے نا کہ اللہ ہم پہ رحم فرمائے. اللہ کی رحمت کے اصول کے لیے ہر بندہ کوشش کرتا ہے. تو ہم ناظرین چاہیے یہ ہے کہ ہم اپنے اندر جذبہ رحم پیدا کر لیں. جب ہمارے دل میں رحم داخل ہو جائے گا تو پھر اللہ رب العزت ہمارے اوپر رحم فرمائے گا. اس پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے. تو میرے نبی نے فرمایا اس بندے کو کہ تجھے اگر بکری پہ رحم آتا ہے نا تو اللہ ضرور تیرے اوپر بھی رحمت فرمائے گا، تیرے اوپر بھی رحمت فرمائے گا. کیوں کہ رحم اس پہ کیا جاتا ہے جو رحم کرتا ہے. سرکار نے فرمایا لا یرحم، اس پہ رحم نہیں کیا جاتا، لا یرحم جو رحم نہیں کرتا ہے. یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پہ رحم ہو، اللہ ہمارے اوپر رحمت فرمائے، تو پھر ہم کو کیا کرنا ہوگا؟ لوگوں پہ رحم کرنا ہوگا. جب ہم لوگوں پہ رحم کریں گے تو پھر اللہ ہمارے اوپر رحمت نازل فرمائے گا. میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت آ گئی. جی اس کی ظاہر ہے کوئی حاجت ہوئی ہوگی، کچھ آرزو ہوئی ہوگی سرکار کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے. تو سرکار کے قریب جو ہے صحابہ کا ایک مجمع لگا ہوا تھا، اور صحابہ سرکار کے سامنے ہر وقت اس طرح رہتے تھے جس طرح شمع پہ پروانے ہوتے. تو کافی سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. تو اس عورت کو جگہ نہیں مل رہی تھی کہ سرکار کے پاس آئے اور آ کے اپنا مدعا جو ہے وہ بیان کرے. ایک صحابی سرکار کے وہ اٹھ گئے، دور ہو کے بیٹھ گئے. کسی کے لیے آسانی پیدا کرنا یہ بھی اللہ کے فضل سے ہوتا ہے. اور سرکار کے غلاموں کا طریقہ یہ رہا ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں وہ
लोगों में बांटते रहे। तो सरकार के वो सहाबी अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह हो गए, उस औरत को जगह दी। उस औरत ने बड़े अच्छे तरीके के साथ अपना मुद्दा सरकार की बारगाह में पेश किया। सरकार ने उसको सुना, उसकी जो हाजत थी, जो ज़रूरत थी, जो मसला था, वो सरकार ने हल फरमाया, वो चली गई। तो सरकार ने उस सहाबी से पूछा जिन्होंने जगह छोड़ी थी कि भाई तुझे किस चीज़ ने मजबूर किया इसके लिए जगह छोड़ दिया है? सहाबी कहने लगे मेरे दिल में इसके लिए रहम आ गया था। वाह 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 वाह, इस औरत के लिए मेरे लिए दिल में रहम आ गया था। तो सरकार ने कहा अल्लाह तेरे ऊपर रहम फरमाए, अल्लाह तेरे ऊपर रहम करेगा। यानी अगर हम किसी पे रहम करेंगे तो अल्लाह हमारे ऊपर जरूर रहम फरमाएगा। तो जी नाज़रीन, यहाँ पर बड़े खूबसूरत अंदाज में हज़रत साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे। यकीनन अल्लाह करीम की ज़ात ने हमें हर तरीका बताया है और अल्लाह करीम की ज़ात ने हमें हर चीज़ से आशना किया कि किस तरह आप कहर इलाही से बच सकते हैं और किस तरह रहमत इलाही के आप उसको हासिल भी कर सकते हैं और उसका वसूल हो सकता है। अल्लाह करीम की ज़ात हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन सामीन, जैसा कि आप तमाम अहबाब को मैंने ये बात बताई थी कि आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं कारी मोहम्मद हसीब चिश्ती साहब, बड़े खूबसूरत सनाखान भी हैं। तिलावत कलाम पाक आपने उनकी ज़ुबान मुबारक से समात फरमाई है। आइए उनके खूबसूरत अंदाज में उनसे नाते रसूल मकबूल सुनते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सामने
سامنے ہو خدا جب وہ سجے گا سامنے ہو خدا پھر شہادت کا کتنا مزہ آئے گا سامنے ہو گئے سر پہ صدیق آنکھوں سر پہ صدیق آنکھوں میں اس ڈالے گا گردنوں میں عمر جاؤ علی گردنوں میں عمر جاؤ علی یہ سبھی معتبر یہ سبھی معتبر ہم سفر ہو گئے پھر رفاقت کا کتنا مزہ آئے گا سامنے ہو گئے سامنے ہو گئے ہو گئے بشر ماشاءاللہ جی سبحان اللہ، بڑے خوبصورت انداز میں جناب قاری محمد حسیب چشتی صاحب نعت رسول مقبول پیش فرما رہے تھے۔ اللہ کریم کی ذات ان کے سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائیں۔ آپ فرما رہے تھے کہ سامنے ہو اگر رخ خیر البشر، اللہ کہ سامنے ہو اگر رخ خیر البشر تو پھر عبادت میں کتنا مزہ آئے گا، تو پھر عبادت میں کتنا مزہ آئے گا۔ یقیناً وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو آج بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرتے ہیں اور پھر ان پر درود پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ زیارت کے مزے بھی لیتے ہیں۔ ہم تو وہ گناہ گار ہیں جنہیں شاید آپ ناظرین میں سے کوئی ایسے لوگ موجود ہوں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ مجھ سے کئی بہتر آپ لوگ ہیں۔ یقیناً آپ میں سے کافی حضرات شاید آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے مستفید ہوئے ہوں، اور جو ہو چکے ہیں راز کو راز ہی رکھتے ہوئے ایک دفعہ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، کئی رات کو میں بھی آنکھ بند کروں، میرے آقا مجھ پر کرم فرمائے اور میرے سامنے آ جائیں اور میں بھی ان کی زیارت کر لوں۔ اور یہ شوق مجھے بھی ہے، تمام ناظرین و سامعین کو ہے، تمام امت کے لیے دعا کیا کریں، کیونکہ جس نے حضور کا چہرہ دیکھ لیا اس کی دعاؤں میں تاثیر بھی ہوا کرتی ہے۔ تو اب میں پھر دوبارہ غلام مرتضیٰ صابری صاحب کی طرف رجوع کروں گا اور ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہم نے اللہ کی رحمت کا تو جو شمار ہے اس کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی ہے۔ یقیناً ہم پوری رحمت کا بیان نہیں کر سکے، ہماری ساری زندگیاں ختم ہو جائیں، آئمہ کرام بھی لکھتے رہے، صوفیاء کرام بھی تحریر کرتے رہے، صحابہ کرام روایات احادیث یہ باتیں لکھتے رہے، انبیاء کرام بھی اپنے قول و قرار اپنی امت تک پہنچاتے رہے، لیکن آج تک اللہ کی رحمت کا جو سارا سلسلہ ہے پورے طریقے کے ساتھ نہیں لکھا جا سکا، کیونکہ اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ تمام کائنات میں جتنے بھی لوگ دنیا پہ آئے ان کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی لیکن ذکر خدا ختم نہیں ہوگا، اور اللہ کی رحمت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ ہاں اگر اللہ کی رحمت کا اندازہ لگا سکتا ہے تو وہ پھر ایک شخصیت ہے، کیونکہ یہاں پر مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ حضور فرماتے ہیں، علماء تشریف فرما ہیں، یہ میری تصدیق بھی فرمائیں گے کہ آپ نے فرمایا کہ اے علی، اللہ اور میرے بارے میں تجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، اللہ اور میرے بارے میں تجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، اور اے علی تیرے بارے میں مجھ سے اور خدا سے بہتر کوئی نہیں جانتا، کیا کہنے، مجھ سے اور خدا سے بہتر تیرے بارے میں کوئی نہیں جانتا، اور میرے بارے میں تجھ سے اور خدا سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ یعنی کہ اگر اللہ کریم کی ذات کا
کوئی شمار رکھتے ہیں، کوئی اندازہ رکھتے ہیں تو پہلی ذات مصطفیٰ ہے اور دوسری ذات مرتضیٰ ہے، دوسری ذات مرتضیٰ ہے. یعنی کہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جب تک ذکر علی نہ ہو ہماری نہ تو عبادت مکمل ہوتی ہے، نہ ہمارے سنیوں کا جو محفلیں ہیں وہ مکمل ہوتی ہیں. تو یہاں پر 2 اشعار صرف پڑھوں گا کیونکہ آپ بات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کا ذکر شروع ہوا ہے کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، کہ جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. اور مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، کہ مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا. اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، کہ اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے. اور تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں. یہ کسی سے مخاطب ہو کے بات کی جا رہی ہے حضرت، آپ تو جانتے ہیں کسی سے مخاطب ہو کے بات کی جا رہی ہے کہ تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، کہ تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں. سنو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے. اور یہاں پر مولا علی کا ذکر شروع ہوا تو جہاں پر بات میں آخری شعر پر بار بار اس لیے اصرار کر رہا تھا کہ تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، جن کو تم کہا جا رہا ہے. اب ان کے بارے میں چند دن پہلے ایک کلام تحریر کیا تھا تو وہ میں ضرور سنانا چاہوں گا کہ ہم سے پوچھو کہ شرم تم میں نہیں باقی. حضرت ہم سے پوچھو کہ شرم تم میں نہیں باقی، نہ رہا جام کا پاس نہ رہی حرمت ساقی. ہم سے پوچھو کہ شرم تم میں نہیں باقی، ہم سے پوچھو کہ شرم تم میں نہیں باقی، نہ رہا جام کا پاس نہ رہی حرمت ساقی. ہم سے تو یہ الفاظ کبھی ہضم نہ ہوں گے، ہم سے تو یہ الفاظ کبھی ہضم نہ ہوں گے، ہم سے تو کبھی بات یہ نکالی نہیں جاتی. ہم سے پوچھو کہ شرم تم میں نہیں باقی، نہ رہا جام کا پاس نہ رہی حرمت ساقی. کلمہ پڑھو عیب نکالو اس حبیب خدا میں، کلمہ پڑھو عیب نکالو اس حبیب خدا میں. واللہ یہ سوچ بھی ذہنوں میں نہیں آتی، ہم سے پوچھو کہ شرم تم میں نہیں باقی، نہ رہا جام کا پاس نہ رہی حرمت ساقی. کتنوں کو کیا مسلم، کتنوں کو کیا مسلم پھر ادب سے کیا منکر، کتنوں کو کیا مسلم پھر ادب سے کیا منکر. اہل سنت تو کبھی ہمت یہ کر نہیں پاتی، ہم سے پوچھو کہ شرم تم میں نہیں باقی. نہ رہا جام کا پاس نہ رہی حرمت ساقی، نہ رہا جام کا پاس نہ رہی حرمت ساقی. اور ہم تو قدموں سے لپٹ کر عیب نہ جانے، ہم تو قدموں سے لپٹ کر عیب نہ جانے. کیسے یہ جماعت دور سے ہے بونک پاتی، ہم سے پوچھو کہ شرم تم میں نہیں باقی. نہ رہا جام کا پاس نہ رہی حرمت ساقی، نہ رہا جام کا پاس نہ رہی حرمت ساقی. اور عمر چھوڑ یہ تانا زنی ان مدحت، عمر چھوڑ یہ تانا زنی ان منکر مدحت پر، عمر چھوڑ یہ تانا زنی ان منکر مدحت پر، عمر چھوڑ یہ تانا زنی ان منکر مدحت پر. شرم تم میں بھی گر ہوتی تو نظر آتی، ہم سے پوچھو کہ شرم تم میں نہیں باقی. نہ رہا جام کا پاس نہ رہی حرمت ساقی. حضور کافی تفصیل سے میں گفتگو کر چکا ہوں اور اب میں زیادہ دیر آپ کے اور ناظرین کے درمیان حائل نہیں رہنا چاہتا. تو بات کر رہے تھے یہ فضل و کرم تھا میرے رب کا جو محبوب کی خاص امت کی طرف نازل ہوتا ہے. تو یہاں پر اللہ کریم کی ذات بھی فضل و کرم کرتے ہیں. تو اللہ کریم کی ذات نے یہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک نام سے پکارا جسے قاسم کہا جاتا ہے، یعنی کہ تقسیم کرنے والے، بانٹنے والے. تو یہاں پر میں یہ بات کروں گا کہ یقیناً اللہ کریم کی ذات کی جو رحمت ہے اس کا جو نزول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ہوتا ہے، پھر حضور سے آگے تقسیم بھی کیا کرتے ہیں. حضور قاسم ہیں، حضور تقسیم کرنے والے ہیں. تو حضور کس طرح اپنی امت میں اس کو تقسیم کرتے ہیں. کوئی جو اس طرح کا فیض یافتہ یعنی کہ صدیق اکبر بھی پہلے آپ کا نام عبداللہ تھا، لیکن اس کے بعد جب آپ نے ایمان قبول کیا تو ایمان قبول کرنے کے بعد اسلام میں داخل ہونے کے بعد صدیق اکبر سے کے لقب سے آپ کو جانا جانے لگا. اور آج تک قیامت تک صدیق اکبر کا نام ہر کسی کو یاد ہے. وہ جو عبداللہ نام تھا وہ سبھی بھول چکے ہیں.
اہل علم حضرات علماء آج بھی اس نام سے واقف ہیں، لیکن میں یہاں پر صرف یہ مثال دے کے یہ ثابت کرنا چاہ رہا تھا کہ جب اللہ کریم کی ذات کا جو پاک محبوب ہے، جب ان کی نظر رحمت کسی پہ پڑتی ہے تو اس کا جو ڈیل ڈول ہے، اس کا سارا جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے وہ بدل جایا کرتا ہے، وہ سارا زندگی کا طریقہ بدل جایا کرتا ہے۔ حضور اس پر ضرور گفتگو۔ ماشاءاللہ، سب سے پہلے تو میں مبارکباد دوں گا آپ کو، بڑا اچھا آپ کو لکھتے ہیں، اللہ آپ کے قلم میں برکت فرمائے۔ آمین آمین۔ اور دوسرا آپ نے سیدنا علی مرتضیٰ کا ذکر آپ نے چھیڑ دیا ہے، تو علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ بے شک جی، بے شک۔ آپ کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، آپ کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ تو گویا ہم نے یہ ذکر چھیڑ کے، پہلے بھی ہم عبادت میں ہی تھے، اللہ رسول کی باتیں کر رہے تھے، مزید اس میں 4 چاند لگا دیے۔ واہ واہ۔ اب بات آپ نے یہ کی ہے کہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام اور رحمت کا اور تقسیم کا آپس میں کیا رابطہ بنتا ہے؟ جی بسم اللہ۔ یہ جو اللہ رحمت فرما رہا ہے ہمارے اوپر، یہ بھی صدقہ ہے مدینے والے کا، بسم اللہ۔ یہ بھی سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے۔ اگر سرکار مدینہ نہ ہوتے درمیان میں تو اللہ ہم پہ کبھی بھی اس طرح نظر کرم نہ فرماتا، نظر رحم نہ فرماتا۔ یہ صدقہ ہے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمارے اوپر رحمت فرما رہا ہے۔ اب وہ رحمت جو اللہ نے مدینے والے کو دی اور کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت فرمایا ہے، وہ نظر رحمت جو کسی پہ بھی پڑی، ادنا تھا تو اس کو اعلیٰ مقام نصیب ہو گیا۔ ادنا کو جب شان رحمت، وہ نظر رحمت جب ادنا پہ پڑی تو اللہ نے اس کو ادنا نہیں رہنے دیا بلکہ اعلیٰ بنا دیا، اور اتنا اعلیٰ بنا دیا۔ آپ نے تو حضرت ابوبکر صدیق کا نام لیا ہے، آپ کا نام ہمارے سر آنکھوں پہ، کوئی سرکار کے سارے ہی صحابہ عظمتوں والے، لیکن ابش کے رہنے والے بلال پہ بھی اگر سرکار کی نظر رحمت پڑ گئی تو پھر وہ بلال ابشی نہیں رہے بلکہ حضرت عمر فاروق جیسا آدمی بھی کہتا ہے سیدنا بلال، ہمارے آقا، ہمارے سردار بلال۔ تو یہ سرکار کی نظر رحمت تھی، اور یہ سرکار کی شان قاسم تھی کہ جس پہ نظر رحمت اٹھ گئی، جس کو سرکار نے کوئی شے تقسیم فرما دی، پھر وہ معمولی نہیں رہا ہے بلکہ اعلیٰ بن گیا۔ آج کے دور میں بھی صحابہ کی تو شان ہی اور ہے، ان پہ تو بظاہر سرکار نظر شفقت فرما رہے تھے، نظر کرم فرما رہے تھے۔ آج بھی کوئی صدقے دل کے ساتھ مدینے والے کی بارگاہ میں آ جائے، سرکار اس پہ اتنی شفقت اور رحمت فرماتے ہیں اور اتنا کچھ دے دیتے ہیں، اتنا تقسیم فرما دیتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی وہ عام لوگوں سے مختلف ہو جاتا ہے۔ حضرت یہاں پر میں قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں، مجھے ایک بات یہاں پر بڑی خوبصورت یاد آئی ہے۔ ناظرین و سامعین، اکثر میں نقابت کے انداز میں یہ واقعہ بیان کیا کرتا ہوں، اور صرف اس لیے بیان کیا کرتے ہیں کہ امت کی اصلاح ہو جائے۔ تو یہاں پر آپ کو بتانا چاہوں کہ ایک بزرگ تھے حضرت، وہ برِ صغیر کے جو بڑا خوبصورت دور تھا، تو اسلام کے لیے تو وہ کافی پرفتن دور تھا جو برِ صغیر کا تھا، جنگ و جدل اور مسلمانوں کے ساتھ بڑے جو طریقہ کار جس طرح روا کیا جاتا تھا، اگر اس کی داستانیں آج بھی پڑھیں تو دل خون کے جو آنکھیں وہ خون کے آنسو ہوتی ہیں اور دل پھٹ جاتا ہے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین و سامعین، برِ صغیر کے دور میں جو حجاز مقدسہ، یعنی کہ اب تو سعودی عرب کے نام سے جانا جاتا ہے، عرب شریف اس وقت کہا جاتا تھا، ترک حکومت وہاں پر تھی، تو وہاں پر طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص عمرہ یا حج کے لیے چلا جائے تو اس کا جی چاہے تو وہ زمزم بھر کے، مشکیزیں بھر کے لوگوں کو پلانا شروع کر دے، اگر کسی کے جی چاہے تو اپنا امامہ اور اپنا جو چادر ہے وہ اتار کر وہاں پر بیت اللہ کی جو ہے وہ جو اس کے اوپر صفائی کا سلسلہ ہے اس کو شروع کر دے۔ مختلف باتیں اس طرح کے معاملات چلا کرتے تھے۔ وہ بزرگ ایک سرکاری بہت بڑے عہدے سے ریٹائرڈ ہوئے، ریٹائرڈ ہونے کے بعد سوچا کہ اب جو باقی زندگی بچتی ہے وہ مدینے میں گزاری جائے۔ اللہ، اب جو زندگی میری بچے گی اب میں چاہتا ہوں کہ وہ ساری زندگی مدینے میں گزارے۔ لیکن جب مدینہ میں گئے تو عقیدے میں کھوٹ تھی، عقیدے میں یہ کھوٹ تھی کہ محض ایک قبر کی خدمت کر رہا ہوں، حضور دنیا پہ آئے، اپنا پیغام سنایا اور اب چلے گئے، بس اب باقی یہاں پہ کچھ بھی نہیں بچتا، بس صرف ایک ثم معاذ اللہ کے بس مٹی کا ایک نشان ہے، بس اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں بچتی۔ تو اسی عقیدے کے ساتھ 3 سال تک وہاں خدمت کرتے رہے۔ 3 سال گزرنے کے بعد جالیوں کے قریب بیٹھ کر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت میں مصروف تھے۔ ایک کالی رنگت والا دراز قد والا شخص آیا، عربی لباس تھا اس کا، آ کے کھڑا ہوا، اس نے سلام عرض کیا
اس کا سلام عرض کرنا تھا، روزہ اقدس سے جواب عنایت ہوا. اللہ اللہ. روزہ اقدس سے اسے جواب عنایت ہوا. اس نے پھر ایک عربی میں سوال کیا، پھر اس سوال کا بھی اسے جواب دیا گیا، پھر اس نے شکریہ ادا کیا اور وہاں سے چلا گیا. شیطان حضرت بڑی مردود چیز ہے. اس کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ اس پین کو بھی چلا سکے، اس قلم کو چلا سکے، جنبش دے سکے، لیکن وسوسہ اتنا کمال ڈالتا ہے کہ اپنے سگے بھائی سے سگے بھائی کو جدا کروا دیتا ہے، جدا کروا دیتا ہے. تو شیطان نے پہلا وار کیا، اس نے کہا دیکھ لے یہاں پر صرف عربیوں کی سنی جاتی ہے، تم اجمیوں کا کوئی نہیں ہے. یہ وار کام کر گیا. اس نے کہا ہاں بات تو ٹھیک ہے کہ میں 3 سال سے یہاں پر ہوں، میرے ساتھ تو کبھی بات نہیں کی. وہ عربی آیا، اس نے ایک دفعہ بات کی تو آپ نے جواب بھی عنایت کیا، اس سے گفتگو بھی فرمائی. ساتھ ہی اس نے دوسرا وار کیا کہ اگر تیرا یہاں پہ کوئی نہیں تو اپنے وطن واپس چلا جا. جب تیرا ہے ہی کوئی نہیں یہاں پر، تو بے آسرا ہے، تو پھر واپس چلا جا، یہاں رکنے کا کیا فائدہ. یہ وار بھی کام کر گیا. وہ بزرگ اٹھے بوجھل قدموں کے ساتھ، اپنے کمرے میں پہنچے، اپنے حجرے میں پہنچ کر سامان کو سمیٹا. سامان سمیٹتے سمیٹتے انہیں تھکاوٹ ہوئی. تھکاوٹ سے آنکھ کا لگنا تھا، ادھر آنکھ لگی. بخت بیدار، اللہ ماشاءاللہ، بخت بیدار ہوئے. میرے آقا تشریف لائے، آ کے کہتے ہیں سونے کدھر؟ کہتے ہیں حضور کیا کروں، 3 سال سے یہاں خدمت کر رہا ہوں، مجھ سے تو کبھی آپ نے بات نہیں کی. وہ عربی تھا، کالی رنگت تھی، آ کے کھڑا ہوا، اس نے بات کی، آپ نے اسے گفتگو بھی فرمائی. تو سارے معاملات ہوئے، لیکن مجھ پر کبھی کرم نہیں ہوا. آپ نے فرمایا تو جانتا ہے وہ کون تھا؟ کہا مجھے نہیں پتا. کہا تو جانتا ہے وہ کہاں سے آیا تھا؟ کہا یہ بھی نہیں پتا. کہا تجھے پتا ہے اس نے مجھ سے آ کے کیا کہا؟ کہا مجھے یہ بھی نہیں پتا. کہا تجھے پتا ہے میں نے اسے کیا کہا تھا؟ کہا مجھے یہ بھی نہیں پتا. کہا پھر سن کہ مدینے کے باہر ایک غریب بستی ہے، یہ اس کا رہنے والا تھا. یہ میرے پاس آیا، اس کی ایک جوان بیٹی ہے، اس کی ایک جوان بیٹی ہے اور 2 خاندان لڑکوں والے اس کے گھر آ کے بیٹھے ہیں کہ رشتہ ہمیں دو. ایک کہتا ہے رشتہ مجھے دو، دوسرا کہتا ہے رشتہ مجھے دو. اب یہ پریشان تھا کہ رشتہ دوں کس کو، کون سا رشتہ میرے لیے بہتر ہوگا، میری بیٹی کے لیے کون سا رشتہ بہتر ہوگا. اسے جب کوئی بات سمجھ نہ آئی، اس نے دیواروں سے بھی مشورہ لیا، اس نے بیوی سے بھی مشورہ لیا، لیکن اس کا دل مطمئن نہ ہوا. اس نے کہا چلو آقا کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور ان سے پوچھ کے آتے ہیں کہ میں کس کو رشتہ دوں اور کس کو انکار کروں. کس کو رشتہ دوں اور کس کو انکار کروں. حضور وہاں پر اس بزرگ سے فرماتے ہیں کہ بات سن، اگر یہ عقیدہ تو بھی رکھ کے یہاں پہ آتا تو میں روز تجھ سے گفتگو کیا کرتا، میں تیرے پاس بیٹھتا، تیرا حال دل تجھ سے پوچھتا، تجھے گلے سے لگاتا. لیکن تو نے عقیدہ یہ رکھا کہ یہ مٹی کا فقط ایک ڈھیر ہے. حضور دنیا پہ آئے، دنیا سے آ کر اپنا پیغام سنایا اور دنیا سے چلے گئے. تیرے عقیدے میں کھوٹ تھی. جب بھی اگر مجھ سے طلب کرنا چاہتے ہو، مجھ سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو، تو سب سے پہلے اپنے عقیدوں کو درست کرو. سب سے پہلے اپنے عقیدے کو درست کرو. اور یہاں پر مظفر وارسی صاحب فرماتے ہیں نا کہ جہاں بھی ہو وہیں سے 2 صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں. میری ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتی ہے، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں. کھڑے رہتے ہیں اہل تخت بھی دہلیز پر ان کی، کھڑے رہتے ہیں اہل تخت بھی دہلیز پر ان کی. فقیروں کی صدائیں بھی شہ ابرار سنتے ہیں، کہ فقیروں کی صدائیں بھی شہ ابرار سنتے ہیں. اور درود والہانہ بیچ کر دیکھو، گناہگاروں درود والہانہ بیچ کر دیکھو، وہ اپنے امتی کا نغمہ کردار سنتے ہیں. مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں. حضور عقیدہ بہت ضروری ہے، یقیناً آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں اور آپ یہ تمام احباب کو بتاتے بھی ہوں گے. آپ سٹیج کی زینت بھی بنتے رہتے ہیں، جہاں جہاں آپ کو موقع ملتا ہوگا آپ بھی اس بارے میں عوام کو آگاہ کرتے ہوں گے. تو حضور مزید اس حوالے سے کہ رحمت الہی کے حوالے سے ہمیں کس طرح کا عقیدہ اپنانا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول ہم پر کرم کریں گے. ہمیں ہر وقت دامن رحمت دامن طلب جو ہے وہ ہمیں بچھایا رہنا چاہیے. یعنی کہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ جتنی دیر ہم گلے میں لگاتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں، یا رب تو نے ہمیں یہ نہیں عطا کیا، میرے مولا تو نے ہمیں یہ عطا نہیں کیا، وہیں پر ہم اگر زیادہ اصرار اس پہ کریں کہ ہمیں عطا کرو تو وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہوگا. حضور اس امت کے لیے موجودہ جو پرفتن دور ہے، اس حوالے سے آپ رحمت الہی کے حوالے سے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں؟ ماشاءاللہ آپ نے ایک خوبصورت بیت شعر دیا کہ عقیدے کا صحیح ہونا ضروری ہے. جی بے شک حضرت، بے شک. عقیدہ صحیح نہیں ہے تو بندہ نہ خدا تک پہنچتا ہے نہ مصطفیٰ تک پہنچتا ہے. بے شک حضرت، بے شک. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو بھی نہیں سمجھ سکتا ہے بندہ جب تک اس کا عقیدہ درست نہ ہو. رہا سوال یہ کہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کو رحمت سمجھنا چاہیے. بے شک. دیکھیں وہ ہمارے لیے تو رحمت ہیں ہی ہیں،
سرکار جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے، بلکہ سرکار تو ان کے لیے بھی رحمت ہے جو سرکار کو پتھر مارتے تھے، واہ واہ واہ، جنہوں نے آپ پہ عرصہ حیات تنگ کیا، مکہ چھوڑنے پہ مجبور کیا، ان کے لیے بھی سرکار رحمت ہے۔ ان کے لیے کیسے رحمت ہے یہ بھی دیکھنا ہے ہم نے، ان کے لیے کیسے رحمت ہے۔ ان کے لیے سرکار رحمت ہے اس طرح کہ سرکار کی وجہ سے ان پہ عذاب الہی نہیں آ رہا ہے۔ واہ واہ واہ، جب انہوں نے کہا سرکار کو روز ڈراتے ہو ہم کو اللہ کے عذاب سے، تو کبھی لے آؤ، تو رب نے کہا محبوب یہ تو کہہ رہے ہیں لے آؤ، لیکن وَأَنْتَ فِيهِمْ، تو ان میں موجود ہے، واہ 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 واہ، وَأَنْتَ فِيهِمْ محبوب تو ان میں موجود ہے۔ ید اللہ کے گورے گورے ہاتھ لے کے، والفجر پیشانی کے لے کے، عالم نشرہ کا سینہ لے کے، واللیل زلفیں لے کے، تو ان میں موجود ہو اور میں ان کو عذاب دے دوں۔ تو کافروں کو بھی سرکار کی رحمت سے فائدہ مل رہا ہے، سرکار کی رحمت سے کافروں کو فائدہ مل رہا ہے، اور وہ فائدہ یہ ہے کہ عذاب الہی جس طرح پہلی قوموں پہ آتا تھا اس طرح ان پہ نہیں آ رہا ہے، وہ اس سے بچے ہوئے ہیں۔ حالانکہ ہم تو بچے ہی بچے ہیں، سرکار کو رحمت للعالمین مانتے ہیں، لیکن جو نہیں مانتے ہیں وہ بھی سرکار کی رحمت سے فائدہ ضرور اٹھا رہے ہیں کہ ان پہ عذاب الہی نازل نہیں ہو رہا۔ باقی رہا ناظرین کے لیے ہمارا پیغام، تو آج کل چونکہ ہمارا لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا ہے، نوجوانوں سے بھی، کبھی ان کو کہو نا آؤ در خدا کی طرف ہم چلتے ہیں، مدینے والے کے واسطے سے آؤ استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، رب سے اس کی رحمت مانگتے ہیں، تو اکثر نوجوانوں کا میرے بھائی آگے سے جواب ہوتا ہے کہ ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، ہم سیاکار ہیں، ہم کیسے جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں جو ہے وہ جا کے جو ہے وہ ہمیں کیا فائدہ ہوگا، ہم تو اتنے گناہ گار ہو گئے ہیں کہ اب ہم خدا کی بارگاہ میں جا ہی نہیں سکتے۔ یاد رکھو رب کبریا نے، ناظرین نوجوان خاص کر کے میرے مخاطب ہیں، رب کبریا نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، چاہے کوئی کتنا بھی گناہ گار ہے۔ واہ واہ واہ، پیغام ہے حضرت، پیغام یہ ہے چاہے کوئی کتنا بھی گناہ گار ہے، خاص کر کے یہ رمضان ہے، میرے نبی نے فرمایا، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے، رمضان داخل ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فتحت ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے رب کھول دیتا ہے۔ کوئی کیسا بھی ہے، جوانی اس کی ایوب میں گزری ہے، جوانی کا نشہ ایسا ہوتا ہے بندہ جو ہے وہ خدا اور مصطفیٰ کو بھول جاتا ہے، اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، لیکن ہزار ہاں اگر ہم سے گناہ ہو گئے، ہزار بار ہم سے توبہ ٹوٹ گئی، پھر بھی خدا کی بارگاہ میں اگر ہم صدقے دل سے آ جائیں تو رب کیا کہتا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ہزار بار گر توبہ شکستی، رب کہہ رہا ہے نا باز آؤ باز آ، ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافرو گبرو بت پرستی باز آ، این درگاہ ماں، این درگاہ ماں، درگاہ نا امیدی نیست، گر صد بار توبہ شکستی باز آ۔ رب کہتا ہے کوئی بھی ہے، تو کافر ہے، گبرو ہے، بت پرست ہے، کوئی بھی ہے، میری بارگاہ میں آ جا۔ میری بارگاہ نا امیدی والی نہیں ہے، نا امیدی کفر ہے۔ ناظرین ہم میں سے کوئی کتنا بھی گناہ گار ہے، کتنا بھی سیاکار ہے، صدقے دل کے ساتھ استغفار کر کے توبہ کر کے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے تو رب کیا کرتا ہے؟ توبہ کرنے والوں کو، ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو دوست بنا لیتا ہے۔ اللہ کیا کرتا؟ توبہ کرنے والوں کو دوست بنا لیتا ہے۔ اس لیے اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اس کی رحمت سے ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے، ہر وقت اس کی رحمت سے ہمیں اس پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، امید لگائے رکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب ہم اس کی رحمت سے امید وار رہیں گے، کیونکہ سرکار نے فرمایا رب بندے کے ساتھ اس طرح معاملہ فرماتا ہے جس طرح بندے کا گمان ہوتا ہے۔ بے شک بے شک۔ تو ہمارا گمان یہ ہونا چاہیے کہ رب عطا کرے گا، ہمارے گناہ بخشے گا، ہمارے معاملات جو ہے ہم اس کے سپرد کر دیں، اللہ رحیم ہے، وہ ہم پہ نظر رحمت فرمائے گا، اور جب وہ نظر رحمت فرما دیتا ہے۔ جی یہاں میں ایک نوجوانوں کو اور پیغام دینا، سرکار نے فرمایا رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو رب کی رحمت اپنی مخلوق پہ پڑتی ہے، مخلوق کی طرف رب نظر فرماتا ہے، رحم والی نظر فرماتا ہے، اور جب رحم والی نظر فرماتا ہے تو جس پہ رحم والی نظر پڑ جائے رب اس کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا ہے،
جس پہ رب نظر رحمت فرمائے اس کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا ہے. تو رب تو ہمارے اوپر نظر رحم فرما رہا ہے, ہمیں بھی تو چاہیے کہ اس کی نظر رحم میں آئے, بے شک اس سے سوال کریں, اپنا دامن دراز کریں. جب ہم اپنا دامن دراز کریں گے تو وہ رب رو کے, ہم رو کے جب اپنا دامن اس کی بارگاہ میں دراز کریں گے نا. ہمارے سلسلے کے ایک بڑے صوفی گزرے ہیں, حضور خواجہ غریب نواز کے بھی مشائخ میں آتے ہیں, وہ ان کے پاس ایک بندہ روتا ہوا آیا. نوجوانوں کے لیے یہ پیغام ہے, رو کے تو دیکھیں. اس کی بارگاہ میں جب ہمارے یہ آنسو نکلیں گے نا, ان آنسوؤں کی قیمت پیر رومی کہتے ہیں شہید کے لہو سے بھی زیادہ ہے. جو ندامت کے آنسو بندہ گناہگار بہاتا ہے, وزن میں پیر رومی کہتے ہیں ان آنسوؤں کی قدر و منزلت جو ہے وہ مجاہد کے شہید کے لہو سے بھی زیادہ ہے. تو ہمیں آنسو بہا کر اس کی بارگاہ میں التجا کریں. جب ہم آنسو بہا کے اس کی بارگاہ سے مانگتے ہیں تو رب کیا کرتا ہے, ہمیں عطا کرتا ہے. وہ عطا کرنے والا ہے, ہمیں معاف کر دیتا ہے, ہمیں بخش دیتا ہے, پھر اپنا دوست بنا لیتا ہے. تو ہمیں چاہیے نوجوانوں, یہ نہیں ہمیں سوچنا چاہیے کہ رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. بے شک 70 ماؤں سے زیادہ رب پیار کرتا ہے. استغفار جب ہم صدقے دل کے ساتھ توبہ کر کے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں تو اللہ توبہ کرنے والوں کو دوست بناتا ہے. تو وہ آنسوؤں کی بڑی قیمت ہے خدا کی بارگاہ. تو ان کی بارگاہ میں ایک فقیر خستہ حال پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے جو ہے نا, وہ ان کی بارگاہ میں آ گیا. حاجی شریف زندنی بہت بڑے بزرگ ہیں, ظاہر ہے جس کے مریدوں میں حضور خواجہ غریب نواز ہو, خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہو, بابا فرید الدین مسعود العالمین ہو, تو ان کی عظمت تو پھر قابل رشک ہے. ان کی بارگاہ میں حاجی شریف زندنی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں وہ خستہ حال بندہ آیا اور آ کے کہنے لگا, حضور میری کو یہ مشکل ہے, میرے لیے دعا فرمائیں. یہ میں بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو بندے کے آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں نا اللہ کی یاد میں یا اللہ کی محبت میں, یا ستایا ہوا بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا دیتا ہے تو ان آنسوؤں کی بڑی قیمت ہوتی ہے. تو حضرت شریف زندنی نے کیا کہا, ہاتھ اٹھائے, جھولی پھیلائی اور کہا, یا اللہ اس کی خستہ حالی کا واسطہ, اس کے بہتے ہوئے آنسوؤں کا واسطہ, اس کی سسکیوں کا واسطہ, اس کی ہچکیوں کا واسطہ, شریف زندنی کے گناہ معاف کر دے. کتنا بڑا شیخ دعا کیا کر رہا ہے, یا اللہ اس کی ہچکیوں کا واسطہ, اس کی سسکیوں کا واسطہ, اس کی فریادوں کا واسطہ, اس کی آہوں کا واسطہ شریف زندنی کے گناہ معاف کر دے. مرید بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار کہنے لگے, حضور آپ نے یہ کیا کر دیا ہے, چاہیے تو یہ تھا کہ اس کے لیے دعا کرتے, یا اللہ اس پہ فضل فرما. سرکار نے فرمایا, اصل میں آپ بات نہیں سمجھے ہیں, یہ جو اس کے آنسو تھے انہوں نے اس کو خدا کے قریب کر دیا تھا. یہ جو اس کی آہیں انہوں نے خدا کے قریب کر دیا تھا, یہ جو سسکیاں ہیں انہوں نے اس کو خدا کے قریب کر دیا تھا. اب مجھے لگا کہ یہ خدا کا مقرب ہے, یہ خستہ حال بندہ میرے ہاتھ آ گیا ہے, تو میں نے چاہا کہ اس کا واسطہ دے کر خدا سے اپنے گناہوں کی معافی طلب. سبحان اللہ, سبحان. تو یہ اللہ کی رحمت ہے, اس سے کسی کو نا امید نہیں ہونا, یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ میں گناہ. اتنا بڑا شیخ ایک معمولی سے آدمی کی سسکیوں کا واسطہ دے کر, آہوں کا واسطہ دے کر اپنی مغفرت کی, اپنی بخشش. حالانکہ تو وہ خطاؤں سے محفوظ لوگ ہیں, لیکن سبق ہمیں یہ دے رہے ہیں, پیغام ہمیں دے یہ رہے ہیں کہ رحمت الہی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کسی بندے کو بھی. ہر بندہ خدا کا مقرب بن سکتا ہے, لیکن بس اتنا ہے کہ اپنا دامن خدا کی بارگاہ میں پھیلا کے دیکھ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین و سامعین, وقت بہت مختصر اور گفتگو کافی طویل, لیکن جو گفتگو تھی وہ کافی مضبوط طریقے سے پیش کی گئی اور یہ پیغام بہت ضروری تھا. اور یقیناً ناظرین و سامعین آپ نے اس پیغام کو سنا ہوگا. میں بارہا یہ دعا کیا کرتا ہوں, اللہ کریم کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ کریم ذات ہماری ان دعاؤں کو قبول و منظور فرمائیں اور ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. ناظرین و سامعین, وقت افطار بہت قریب ہے اور آپ یقیناً افطاری کے جو انتظامات ہیں ان میں مصروف ہوں گے. 5 رمضان المبارک اور اس کی ٹرانسمیشن کا اختتام ہونے والا ہے, اور آج میری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے ہیں جناب حافظ محمد اسرار صاحب, وہ بھی یہاں پر موجود ہیں. حضور قبلہ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں, اور حضور آپ کا بے انتہا ممنون مشکور کہ آپ نے میری ٹرانسمیشن کو زینت بخشی اور یہاں پر تشریف لائے اور خوبصورت حوالے سے آپ نے گفتگو فرمائی. تو ناظرین و سامعین, اسی کے ساتھ ہماری اس ٹرانسمیشن پیغام رمضان کا وقت ختم ہوا, اور ابھی خوبصورت انداز میں حافظ اسرار صاحب نعت رسول مقبول پیش فرمائیں گے. آپ نے بڑی خوبصورت انداز میں ان کو سننا بھی ہے, اس کے بعد ٹرانسمیشن کا اختتام ہوگا. لیکن اپنے میزبان عمر فاروق نظامی کو اجازت دیجیے, کل انشاءاللہ نئے مہمانان گرامی کے ساتھ آپ
आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अपनी आले पाक दी
اپنے قدماں وچ بٹھایا مہربانی سونیا لایا مہربانی توڑیا کر بلا کے خیر پایا مہربانی توڑیا ماڑیاں پین لایا مہربانی